یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس دعوے کی حقیقت واضح فرمائی تھی جو وہ مسلمانوں کے سامنے کیا کرتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، تو بتا دیا کہ مومن ہونے کے جو تقاضے ہیں ان میں سے کوئی وہ پورے نہیں کرتے، اور اگر مومن ہیں تو ان کا ایمان بہت ہی بری باتوں کا ان کو حکم دے رہا ہے۔ اب آگے ان کے ایک دوسرے دعوے کی بڑی مدلل تردید ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی اور ہم کبھی دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے، یعنی جیسا بھی عمل کرتے رہیں آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں جنت میں رکھیں گے۔ اب اس دعوے کی تردید اگلی آیات میں فرمائی جا رہی ہے۔ میں پہلے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان سے یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ اور انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی ہے جو وہ کیا کرتے تھے کہ ہم چونکہ اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی عذاب نہیں دے گا
اور ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا آسانی سے امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو ذرا کھل کر علانیہ طور پر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کے گھر میں ہمارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اور کہہ دو کہ ہم مرنے کو اچھا سمجھتے ہیں تاکہ اس آخرت کے گھر میں پہنچ جائیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے من دون الناس، اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے پیشگوئی فرما دی کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے یا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیے ہیں اس کے ان کے اوپر اگر مر گئے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی، تو اس واسطے وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک ایسا دعویٰ قرآن کریم نے کر دیا جس کو جھٹلانا ان کے لیے بہت ہی آسان تھا۔ وہ اگر ایک مرتبہ آ کر کہہ دیتے زبان سے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ کے سامنے کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، تو یہ کہہ دینا کوئی مشکل نہیں تھا، اس تمنا کا اظہار کر دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے کہ وہ کبھی نہیں کریں گے، اور تو اگر ہم نے وہ تمنا کر لی تو اسی وقت ہمیں موت آ جائے گی، اور ظاہر ہے کہ موت سے ڈرتے تھے، تو اس واسطے زبان سے بھی انہوں نے تمنا کا اظہار کرنا کسی بھی طریقے سے گوارا نہیں کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج دے دیا ان کو کہ اگر تم سچے ہو تو تمنا کر کے دکھاؤ، بولے یہ لیکن اور ساتھ ہی فرما دیا کبھی نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہی آگے ایک سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ تبارک نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ تو یہ چیلنج دے دینا اور یہ دعویٰ کر دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چیلنج دے دینا کہ اگر تم تمنا کر کے دکھا دو گے تو گویا تم سچے ہوگے اپنے ایمان کے دعوے میں، یہ بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ ان میں سے کوئی فرد بھی آگے نہیں بڑھا یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں موت کی تمنا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، موت کی تمنا تو وہ کیا کرتے، تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے کہ جو بت پرست ہیں۔ بت پرست لوگ وہ بھی زندگی کی اتنی ہوس نہیں کر سکتے جتنا کہ یہ یہودی لوگ اپنے زندہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یود احدہم، ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کہ وہ 1000 سال عمر پائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ من العذاب، یہ بات اس کو عذاب سے دور نہیں کر سکتی، ان یعمر، کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ ان کو زندہ رہنے کی حرص بہت ہے، دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، لہذا تمنا تو یہ کیا کریں گے، اور دوسرے یہ بھی بتا دیا کہ لمبی عمر پا لینا یہ انسان کو عذاب سے نجات نہیں دے سکتا، اس کی کتنی ہی لمبی عمر ہو جائے، لیکن اگر اس نے اعمال خراب کیے ہیں، اس کے عقیدے خراب ہیں، تو لمبی عمر پانے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔
پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی ایک اور طریقے سے بھی تردید فرمائی ہے. وہ یہ کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے منتخب بندے ہو، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو، حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب سے مقرب فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے بارے میں تم صاف صاف کہتے ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو اس وقت آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں وہ میرے پاس لے کر آتے ہیں. جب یہودیوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، ہم تو ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ وہی لے کر آتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم بات مان لیتے، لیکن یہ تو ہمارے دشمن فرشتے ہیں. ابھی بیوقوفی کی بات انہوں نے کہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم خود جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہو جبکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اپنا دشمن مانے تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مقدس مخلوق ہے فرشتے. تو جو کوئی ان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا. تو تم اللہ کے چہیتے کیسے ہو سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تم تکذیب کرتے ہو اور ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو. تو فرمایا اے پیغمبر قل، آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، وہ ہوا کرے. فإنہ نزلہ علی قلبک، تو واقعہ تو یہی ہے کہ یہ کلام اللہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انہوں نے ہی تمہارے دل پر اتارا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام نے اتارا ہے. نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ کلام اس طرح اتارا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں ہیں یہ ان کو پورا کر رہا ہے. اور وہدن وبشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت ہے اور بشرا ہے یعنی خوشخبری ہے اس بات کی کہ ان کے ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں آخرت کی زندگی ان کے لیے بہترین ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کے پاس ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. تو در حقیقت یہ لوگ جب ان آیتوں کا انکار کر رہے ہیں تو یہ اپنے نافرمانی کا ثبوت دے رہے ہیں اور اپنے اس دعوے کی تردید مہیا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں. پھر فرمایا کہ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ کے پیغمبروں سے، نبذہ فریق منہم، تو ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، اس عہد کو توڑ ڈالا. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے اور آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے، اس کے بجائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کی کتاب کو تو یہ پیچھے ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو پس پش ڈال دیتے ہیں. یعنی تورات کو بھی، کیونکہ تورات کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود تھی، اس کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں، اور خود یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی ہے اس کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں، گویا کہ ان کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالنے کے بعد پیچھے پڑے ہوئے ہیں کچھ ایسے جادو منتروں کے، جو جادو ٹوٹکوں کے،
کہ جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور بعض اوقات وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے آگے اللہ تبارک و تعالی نے آگے کی آیات میں۔ ان آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں اور پھر ترجمہ اور اس کی تھوڑی تشریح۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پر سے پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے، اور ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ نیز یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کریں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہیں تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کا علم حقیقی علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک اور خامی کا اور بہت بڑی غلطی کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ ایک طرف تو ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے، اگرچہ انہوں نے اس میں بہت سی تعریفیں کر رکھی ہیں، لیکن اسی کتاب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں بھی ہیں اور ان پر ایمان لانے کی تاکید بھی ہے۔ اس کتاب کے ان احکام کو تو انہوں نے پس پوچھ ڈال رکھا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب قرآن کی شکل میں آئی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کو تو پس پوچھ ڈال دیا۔ دوسری طرف وہ جادو ٹونے میں اتنے مصروف ہیں کہ جادو ٹونے ہی کو
اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر نہیں، لیکن جادو ٹونے کے کاموں میں وہ بہت سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں. اور یہ بات شروع سے چلی آتی ہے کہ یہودیوں کو جادو سے بڑی دلچسپی ہے، اور ایسے جادو کرنے سے جس کو آج کل سفلی عمل کہا جاتا ہے وہ یہودیوں کے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کا بڑا رواج ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ رواج ہے، بلکہ ان ظالموں نے اس جادو کے عمل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رکھا ہے، اور یہ کہا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کو رواج دیا تھا اور وہ خود بھی جادو کیا کرتے تھے. اور یہاں تک ان کی کتابوں میں مذکور ہے، بائبل کے اندر موجود ہے کہ وہ آخر زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لی تھی اور جادوگروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دو حرکتیں کر رکھی ہیں. ایک تو یہ کہ جادو ٹونے کو بہت بڑا اعزاز سمجھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس جادو ٹونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی تعلیم ہے اور ہم ان کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں ان کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ حقیقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی نہ کفر کیا اور نہ کبھی وہ جادو کے پیچھے پڑے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلیمان علیہ السلام کی برات ظاہر کر کے ان کی جادو اور ٹونے کے پیچھے لگنے کی تفصیل بیان فرمائی ہے. چنانچہ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آ گیا، اور اس سے مراد نبی آخر الزماں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ تشریف لے آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، یہ نبی آ گئے، پیغمبر آ گئے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کر رہے تھے ان پیشن گوئیوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں. تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پیچھے پھینک دیا کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کو نظر انداز کر دیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. کأنہم لا یعلمون، ایسے بن گئے جیسے کہ ان کو بالکل کوئی علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بشارتیں موجود ہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اللہ کی کتاب کو تو پتے پوچھ ڈال دیا اور پیچھے لگ گئے ان چیزوں کی، ان منتروں کے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام خود تو جادو سے بالکل بری تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں جنات بھی داخل ہیں اور انسان بھی داخل ہیں، ان لوگوں نے کچھ منتر پڑھنے شروع کیے تھے، اور اس منتروں کے ذریعے وہ جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے اور خود بھی جادو پر عمل کیا کرتے تھے. تو انہی منتروں کے پیچھے یہ یہودی لگے رہے، اللہ کی کتاب کو پھر سے پوچھ ڈال کر اس کے پیچھے لگ گئے. پھر بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی ضروری سمجھا اس بات کو کہ ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو یہ جھوٹا الزام لگایا تھا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، یا انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا، یا وہ جادو کرتے تھے، اور جادو بھی ایسا جادو جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوتا تھا، تو اس کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح الفاظ میں بیچ میں جملے معترضہ کے طور پر فرمائی ہے کہ، اور حقیقت یہ ہے کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، ما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا بلکہ
شیاطین نے کفر اختیار کیا تھا، یعلمون الناس السحر، اور کفر یہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جادو کے بہت سے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، مشرکانہ کلمات ہوتے ہیں، یہ ایسے کلمات سکھا کر لوگوں کو جادو کے اوپر بھی عمل کرتے تھے اور اس طرح شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے، یعنی کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہ سارا کام شیاطین کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہودیوں نے یہ غضب کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر دیں، جو آج تک بائبل میں بھی درج چلی آتی ہیں۔ چنانچہ بائبل کی کتاب سلاطین اول کی باب 11 سے میں اس کے فقرہ نمبر 1 سے لے کر 21 تک ان کے معاذ اللہ مرتد ہونے کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے۔ تو قرآن کریم میں اس آیت میں اس ناپاک الزام کی تردید فرمائی ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے، وہ کتنا غلط الزام ہے، کیونکہ یہاں قرآن کریم بالکل صاف الفاظ میں یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں جو درج ہے کہ سلیمان علیہ السلام کافر ہو گئے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ لہذا اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ پیچھے کئی جگہ تورات یا انجیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فرمایا کہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ بھی آج تورات اور انجیل میں موجود ہے وہ ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو دین کے بنیادی عقائد ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، توحید کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی طرح اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، چنانچہ یہاں صریح لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی جو تورات میں واضح الفاظ میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ الزام بالکل غلط ہے کہ قرآن ماخوذ ہے یہود و نصارہ کی کتابوں سے، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ جہاں وہ تصدیق کر رہا ہے تو ان کی ساری باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، یہاں واضح طور پر اس کی تردید فرمائی۔ پھر اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات کہ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرتد ہونا مذکور ہے، اس کا علم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے سوا کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا، اس واسطے کہ آپ امی تھے اور مکہ مکرمہ میں آپ نے پرورش پائی، وہاں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو آپ کو یہود و نصارہ کی کتابوں کی تعلیم دیتا، تو جو آپ کے بارے میں آپ کے علم میں کچھ نہیں تھا، قرآن کریم کے آنے سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ بات جو معلوم ہوئی اور اس کی جو تردید فرمائی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ یہ بات اللہ جل جلالہ کی طرف سے وحی پا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور وحی کے بغیر آپ کو اس کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔